محترم ناظرین، تمام معالجین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ذیابیطس کا مریض متوازن غذا اور پابندی سے ورزش معمول کا حصہ بنا لے تو وہ شوگر کے مضر اثرات سے کافی حد تک محفوظ رہ کر پرلطف زندگی گزار سکتا ہے۔ پرہیزی غذا اور ورزش انسانی جسم میں ٹوٹ پھوٹ کے عمل پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے اور میٹابولزم کے عمل کو مزید فعال کر کے جسم کو چست کرتی ہے۔ انسانی جسم میں میٹابولزم کی کارکردگی سست ہونے سے مدافعاتی نظام کمزور پڑ جاتا ہے اور کوئی بھی بیماری آسانی سے حملہ کر دیتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ایک صحت مند انسان کے خون میں شوگر کی مقدار صبح نہار منہ 80 ملی گرام سے 120 ملی گرام، جبکہ کھانے کے بعد 120 ملی گرام سے 180 ملی گرام تک ہونی چاہیے۔ میادی ذیابیطس، اسے انتڑیوں کی خرابی سے پیدا ہونے والی ذیابیطس بھی کہا جاتا ہے۔ انتڑیوں کے فعل میں خرابی واقع ہو جانے سے بھی ذیابیطس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ابتدائی طور پر اس خرابی کو دور کر دیا جائے تو ذیابیطس کی علامات بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ انتڑیوں کی خرابی میں دائمی قبض، انتڑیوں کی سوزش، انتڑیوں کی حرکات دودیہ میں نقص واقع ہونا، انتڑیوں میں زہریلی گیسوں کا ٹھہر جانا اور خشکی کی تہہ بن جانا وغیرہ شامل ہیں۔ انتڑیوں میں فاضل مادوں کے زیادہ دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ مریض پیٹ میں بھاری پن اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ دن میں کئی بار رفع حاجت کی خواہش تو ہوتی ہے مگر فراغت نہیں ہو پاتی۔ پیشاب بار بار آنے لگتا ہے اور ہر بار پاخانہ بھی قلیل مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ ماہر اطباء کی پریکٹس میں اس طرح کے بے شمار مریض آ چکے ہیں جن کی انتڑیاں درست ہوتے ہی ذیابیطس سے بھی جان چھوٹ گئی۔ علاوہ ازیں ماہرین طب جانتے ہیں کہ انسانی جسم کی عمدہ کارکردگی میں انتڑیوں کی بہترین کارکردگی کا عمل دخل 80% تک ہوتا ہے۔ انتڑیوں کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ ثقیل، نفاخ اور دیر سے ہضم ہونے والی غذاؤں کا بے دریغ اور تواتر سے استعمال ہے۔ انتڑیوں کی خرابی سے پیدا ہونے والی ذیابیطس کو میعوی شوگر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں یہ امر قابل وضاحت ہے کہ جو معالجین اسباب مرض کو دور کرنے پر توجہ دیتے ہیں اور ظاہری علامات کے بجائے مرض کی جڑ اکھاڑنے کی تگ و دو کرتے ہیں، وہ مریض کو بیماری سے نجات دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مثلاً میعوی ذیابیطس کا علاج کرتے وقت اگر انتڑیوں کے افعال کو درست کر دیا جائے تو ظاہری علامات بھی خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ معدی ذیابیطس، بعض اوقات معدے کی خرابی کے باعث ذیابیطس کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں جسے معدی ذیابیطس کہا جاتا ہے۔ ذیابیطس کے زیادہ تر مریضوں کو کھانے کی طلب بار بار ہوتی ہے، جس سے مریض اور کچھ معالج یہ سمجھ لیتے ہیں کہ معدہ اپنا فعل درست طریقے سے سر انجام دے رہا ہے، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے، بلکہ علم طب کی رو سے بار بار یا بے وقت کھانے کی طلب ہونا بذات خود ایک بیماری ہے جسے جوع البقر کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ معالج کی ذمہ داری ہے کہ وہ مرض کی تشخیص مکمل سوجھ بوجھ سے کرے اور مرض کا سبب بننے والے عوامل پر دھیان دیتے ہوئے معدے کے امراض کا علاج کرے تو انشاءاللہ معدی ذیابیطس کی علامات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کبدی ذیابیطس، کبد جگر کا دوسرا نام ہے۔ کافی عرصے تک جگر کے امراض میں مبتلا رہنے والے افراد میں بعض اوقات ذیابیطس کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں، اور اگر صحیح تشخیص کے بعد جگر کا علاج کیا جائے تو مریض ذیابیطس کی اس قسم سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عام طور پر امراض جگر میں غلبہ صفرا اور سودا، جگر کے سدے، جگر کی سوزش یعنی ہیپاٹائٹس وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جگر کی خرابی میں پتے اور تلی کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ صفرا کا مرکز پتا ہے جبکہ تلی سودا کا گھر ہے، لہٰذا ذیابیطس کا سبب تلی اور سودا بھی ہو سکتے ہیں۔ اس بات کی تشخیص کا دار و مدار معالج کی معالجاتی بصیرت پر ہوتا ہے۔ دماغی ذیابیطس، ہمارے سر میں دماغ کے قریب بلغم پیدا کرنے والا غدود پایا جاتا ہے۔ ایسے افراد جن کا مزاج بلغمی ہوتا ہے، جسم میں بلغم کی مقدار ضرورت سے زیادہ جمع ہو جانے سے بھی بعض اوقات ذیابیطس کی علامات ستانے لگتی ہیں۔ ایسی ذیابیطس کو
دماغی ذیابیطس کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ذہنی امراض کے نتیجے میں حملہ آور ہونے والی ذیابیطس کو برین شوگر کہا جاتا ہے۔ دماغی ذیابیطس کا رجحان ایسے افراد میں زیادہ پایا جاتا ہے جو بعد بے بعد ٹینشن، ڈپریشن اور ذہنی اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی علم طب کی رو سے کسی ایک اخلاق کی کمی یا زیادتی امراض کا باعث بن جاتی ہے۔ بلغم کی زیادتی خون میں شامل ہو کر نظام دوران خون کو متاثر کرتی ہے، جس سے بلڈ شوگر کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جنرل شوگر عام حملہ آور ہونے والی ذیابیطس بنقراس یا لبلبہ کے فعل میں خرابی پیدا ہونے سے واقع ہوتی ہے۔ لبلبہ ایک ایسا غدود ہے جو جسم میں انسولین کی مطلوبہ ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ چکنائی کے بے دریغ استعمال سے اس کے فعل میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ انسانی بدن میں شکر کی سطح کو قابو میں رکھنا انسولین کا کام ہے، لہٰذا انسولین کی کمی یا زیادتی سے انسولین کا لیول متاثر ہو جاتا ہے اور ذیابیطس کی علامات نمودار ہونے لگتی ہیں۔ یاد رہے، بنقراس کے فعل میں خرابی غیر معیاری خوراک، سہل پسندی اور دیگر ماحولیاتی عناصر سے پیدا ہوتی ہے۔ لبلبے کی خرابی سے حملہ آور ہونے والی ذیابیطس کو بنقراسی یا جنرل ذیابیطس کہا جاتا ہے۔ شوگر سے بچاؤ کے قدرتی طریقے اپنا کر ہم اس موذی مرض کے خطرات سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شوگر پر غذا اور ورزش کے ذریعے قابو پانے کی حتی المقدور کوشش کی جائے۔ بصورت دیگر لو پوٹینسی کی ادویات کا استعمال کیا جائے تاکہ شوگر لیول متوازن ہونے کی صورت میں دوا کو بآسانی چھوڑا جا سکے۔ تاہم ذیابیطس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ ورزش ہے۔ روزانہ 30 منٹ سے 45 منٹ تک واک اور جسم کو تازہ دم کرنے والی ورزش ضرور کی جائے۔ ریڑھ کی ہڈی اور دونوں ٹانگوں کی مختلف ورزشیں باقاعدگی سے کی جائیں، کیونکہ ٹانگوں اور ریڑھ کی ہڈی کی ورزش سے ذیابیطس پر قابو پانے میں خاطر خواہ حد تک کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اپنا وزن کسی صورت بھی اپنے قد اور عمر کے تناسب سے نہ بڑھنے دیا جائے۔ بلڈ کولیسٹرول کو قابو میں رکھا جائے۔ چکنائی، میٹھی چیزوں اور نمک سے پرہیز کیا جائے۔ اس مرض میں دواؤں سے زیادہ پرہیز کی ضرورت ہے۔ مریض کو ہر قسم کی میٹھی اور نشاستہ دار چیزوں سے پرہیز کرایا جائے۔ نشاستہ دار چیزوں سے پرہیز کرانے کی وجہ یہ ہے کہ نشاستہ دار چیزیں بھی جسم میں ہضم کے دوران شکر بن جاتی ہیں۔ گڑ، شکر، کھانڈ، بورا، چینی اور ان سے بننے والی مٹھائیاں، گنا، شہد اور تمام میٹھے پھل ذیابیطس کے مریض کو نہیں کھانے چاہیے۔ اگر چاہیں تو ان میٹھی چیزوں کے بجائے سیکرین اور گلیسرین کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نشاستہ دار چیزوں سے مکمل پرہیز ناممکن ہے، اس لیے یہ جس قدر بھی کم استعمال کی جائیں بہتر ہے۔ چاول اور تمام دالیں ذیابیطس میں نقصان دیتی ہیں۔ بھوسی دار بے چھنے آٹے کی روٹی، لوکی، ٹنڈے، پالک، خرفہ اور تمام ساگوں کو بکرے کے گوشت کے ساتھ پکا کر کھا سکتے ہیں۔ گوشت، انڈا، دودھ، دہی، پنیر، مکھن، گھی یہ سب ذیابیطس میں مفید ہیں۔ چھاچھ خوب پئیں، یہ پیاس کو بجھاتی ہے اور بدن کو غذائیت دیتی ہے۔ البتہ دودھ زیادہ نہ استعمال کیا جائے اور اس میں گڑ، شکر یا چینی نہ ملائی جائے۔ آلو، شکرکندی، شلجم، چقندر اور گاجر جیسی چیزیں بھی نہیں کھانی چاہیے۔ تمام کھٹے میٹھے پھل جیسے سیب، آلوچا، لوکاٹ، اناناس، انار کھا سکتے ہیں، لیکن آم، انگور، انجیر، کھجور، امرود، خربوزہ اور چھوارا وغیرہ میٹھے پھل نہیں کھانے چاہیے۔ خشک میوہ جات میں سے بادام، چلغوزہ، پستہ، کاجو اور کھوپرا وغیرہ کھانے کی اجازت ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں دیگر سوشل سائٹس پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور مزید معلومات کے لیے
مکسوپیتھی کے آفیشیل ویب سائٹ www.mixopathy.com پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، جن کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ شکریہ۔